हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक दो दिन पहले उसामा सिल्क मुझे जाना हुआ। बस ऐसा होता है कि कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है मुझे फ्रेंड्स की कि यार ये उठा लो, तो फिर जाना पड़ता है। तो उसामा सिल्क से एक दो सूट उठाने थे, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। मैंने कहा चलो लगे हाथों व्लॉग भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो दिन का वक्त था, रोज़ा था। और यहाँ पे साथ ही ना काफ़ी सारे खाने पीने की छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। तो उसकी इतनी खुशबू आ रही थी, क्योंकि बस 3-4 बजे थे तो उन्होंने वो तलने शुरू कर दिए थे समोसे और पकौड़े और ये सब। तो ऐसी खुशबू थी ना कि मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं नाज़िर से कहा, मैंने कहा बहुत बुरा टाइम है भाई इस वक्त आने का। मेरी तो आंतें जो हैं वो कुल वल्ला पड़ रही हैं। तो यहाँ पहले तो हम नीचे आए। नीचे हमने कहा चलो देखते हैं कोई जल्दी से ना कोई काम वाले कपड़े, कोई खूबसूरत ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो उसका मैं बना लेती हूँ व्लॉग। लेकिन रोज़े की वजह से एक तो दुकानदार वगैरह भी थके हुए थे, और मैं ख़ुद भी, मुझे समझ नहीं आती लेकिन मैं काफ़ी थकी भी होती हूँ। हालांकि अब तक तो मुझे आदी हो जाना चाहिए, लेकिन ये कि इस वक्त आते ही ना मैं थोड़ा सा, मेरी जो एनर्जी लेवल है ना वो डाउन हो जाता है। तो ज़्यादा मैंने इनको छेड़ा नहीं कि दिखाएं ये दिखाएं वो दिखाएं, क्योंकि लेना तो था नहीं मैंने कुछ यहाँ से। ये सारे नीचे जो है ना इनके पास जो काम वाले कपड़े हैं, और बहुत सारे हैं। मुझे लगता है देखिए आप, ये रोज़ एंड रोज़ ऑफ क्लोथ्स। तो और अच्छे खासे खूबसूरत कपड़े इनके पास हैं। तो यहाँ से मैंने लिया भी है एक। तो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। और लेकिन हम लोगों ने जहाँ जाना था वो ऊपर वाली जो इनकी स्टोरी है, वहाँ पे खुला कपड़ा मिलता है, हम वहाँ जाना चाह रहे थे। क्योंकि जो फरमाइशें आई थी वो थोड़े इस तरह करके ना, गर्मियों के एक दो जोड़े थे वो लेने थे, कुछ हल्का जिस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। तो ये हम लोगों ने देखा, ये म्यूज़ स्टाइल में था। और इसकी कीमत वो बता रहे थे, इस वाली की कीमत उन्होंने कहा कि है 45,000 की। ये शर्ट है और साथ में दुपट्टा और गेंजा का है, उस पर भी दूर दूर एक एक वो बना हुआ है, छोटा छोटा ना, इस पर एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। और ये वाला भी अच्छा लगा, ये जो वाइट कलर का है। ये तो मेरे ख़्याल से था कोई 1.5-2 लाख का बता रहा था ये पूरा, और कह रहा था कि इसके साथ जो दुपट्टा है उस पर भी सारा काम हुआ हुआ है। तो बस फिर हम ऊपर गए। नीचे जो है इनके सारे ब्राइडल्स हैं, और ये जो ब्रांडेड ब्राइडल्स हैं और ब्रांडेड कपड़े, जैसे मारिया बी वगैरह और इस तरह के ना, इनके जो नेम ब्रांड्स जो हैं वो नीचे हैं इनके। और ये ऊपर इनके अपने जो हैं कपड़े हैं। तो हम लोग ऊपर चले गए। फिर मेरा पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि मैं इनके खुले कपड़े की इसमें आई हूँ, जो सेक्शन है। फिर ये साड़ी देखें, साड़ी भी खूबसूरत थी। मैंने कहा चलो इसका भी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। ये देखें। अच्छा, फिर हम यहाँ आ गए ऊपर। ऊपर जब हम आए तो इन्होंने दिखाए हमें कपड़े। अच्छा, फिर ये आजकल मैं देख रही हूँ कि कटी हुई शर्ट्स हैं इनके पास ना, मतलब प्री कट्स हैं ये शर्ट्स हैं। ये थान के अंदर जो है, ये पहले जो होता था कि थान के अंदर ही कपड़ा होता था, तो वो वाला नहीं है, मतलब कटा हुआ होता है। तो आप अगर ज़्यादा कपड़ा लेना चाहें तो आप ले नहीं सकते फिर। तो इस चीज़ को ना मैं थोड़ा समझती हूँ कि ये नहीं इस तरह होना चाहिए कि पहले ने आपने काट के सूट जो है ना वो आपने उसको बिल्कुल वो कर दिया, लिमिटेड कर दिया एक्सेस और लोगों के लिए। और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ख़ास। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को दिखा दूँ, बना दूँ एक, जो कोई खूबसूरत कुछ थे इसमें। तो मैंने कहा देखें आप लोग भी देख लें। और बस यार अब तो तैयारियां पकड़ी हुई हैं। अब हर रोज़ किसी न किसी उसके लिए ना जाना पड़ रहा है मुझे। कोई न किसी काम के लिए निकलना पड़ रहा है। रोज़ा भी होता है, फिर बाहर भी निकलते हैं ना, तो सारा दिन इसी में गुजर जाता है। और दिन ऐसे भाग रहे हैं, गुजर रहे हैं। और बहुत मैं जो हूँ ना, बस दिल मेरा जो है वो बड़ा उदास है कि मैं जा रही हूँ वापस। लेकिन ये कि चलो, एवरीथिंग हैज़ टू, मतलब बी फॉर अ गुड। तो ये भी इंशाल्लाह बेहतरी लेकर आएगा मेरा सफ़र, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ना हामी और नासिर हो, मेरा भी और आप सबका। अच्छा, ये वाला देखें, इसके ऊपर सारे जो है ना सरोस्कीज़ लगे थे, थोड़े उभरे सरोस्कीज़ थे, और काफ़ी इसकी भी झिलमिल थी। लेकिन फिर ये है कि जो इस तरह के उभरे हुए लगे होते हैं ना सरोस्कीज़ या कोई भी इस तरह के नग, तो वो जो है ना फिर वो हर चीज़ को खींचते हैं, चीज़ें फंसती हैं उसमें, नगों में भी और मोतियों में भी। तो फिर मैं थोड़ी सी जो है ना, मैं तंग होती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ आपकी फंस रही होती है। आपने कोई ज्वेलरी पहनी, कोई चूड़ियाँ पहन ली हैं या रिंग्स पहन ली हैं, फंस रहे हैं, फिर धागे निकल रहे हैं।
تو اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو میں اوائڈ کرتی ہوں. اور آپ بتائیں آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ لگتی تو خوبصورت ہے لیکن یہ چیزیں بہت پھنستی ہیں اس طرح کے ستارے والی چیزوں میں. تو میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ بس اب تیاری پکڑ لی ہے میں نے. اب ایک بلاگ میں بناؤں گی جس میں میں سب دکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کی ہے, کیا کیا میں لے کر جا رہی ہوں. اور اپنی تو میں بہت ہی کم چیزیں لے کر جا رہی ہوں. اپنے تو میں مشکل سے 4-5 جوڑے لے کر جا رہی ہوں, اور بس 1-2 بیگز اور 1-2 جوتے. لیکن گفٹس ہیں کافی سارے. تو مجھے وہی گھر والے یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بیگ لے جاؤ, تم 2 کیوں لے جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں یار, گفٹ زیادہ ہیں. پھر وہ ڈبے بنوائے ہیں میں نے, وہ ڈبے لے کے جا رہی ہوں. پہلے تو میں نے سوچا مٹھائی یہیں سے لے جاتی ہوں نا پاکستان سے. پھر میں نے کہا نہیں یار, گرمیاں ہو گئی ہیں, یہ میں لے جاؤں, اور دبئی میں بھی میرا اچھا خاصا لمبا اسٹے ہے, تو یہ نہ ہو کہ خراب ہو جائے نا مٹھائی. اور یہ ایسی چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں تو نازک ہوتی ہیں. ویسے بھی کینیڈا میں, ٹورانٹو میں اور یہاں پہ جہاں میں رہتی ہوں, وہاں تو ایک سے ایک مٹھائی کا اسٹور ہے. لیکن یہ کہ ضروری بات ہے, پاکستان کی مٹھائی کی تو اپنی بات ہے, اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, مجبوری کا نام شکریہ. اگر موسم ٹھیک ہوتا تو میں پھر بھی یہ رسک لے سکتی تھی. لیکن اب خود آپ تو دیکھیں گرمی ہو گئی ہے, اور آئی ایم پریٹی شور کہ دبئی میں تو اور بھی زیادہ گرمی ہوگی. ٹھیک ہے میرا ٹرانزٹ ہے وہاں پہ, لیکن ذرا لمبا ٹرانزٹ ہے, تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور چاکلیٹس بھی علینا نے مجھے کہا, کیونکہ اس کی خالہ بہت زبردست چاکلیٹس بناتی ہے میری بہن, تو علینا نے مجھے کہا کہ خالہ شیمہ کی چاکلیٹ ضرور لے کر آئیں. تو میں نے شیمہ کو کہا, شیمہ کہتی ہے ہاں میں بنا دوں گی. لیکن پھر میں وہ سوچ رہی تھی, میں نے کہا یہ نا کہ چاکلیٹ جو ہے وہ بالکل میلٹ ہو جائیں اور سارا جو ہے نا بیگ کے اندر چاکلیٹ ہی چاکلیٹ ہو جائے. تو یہی میں سوچ رہی تھی. میں نے کہا یا تو اس کو کسی تھیلے میں سیکیور کر کے اور پھر میں لے کر جاؤں. ویسے بھی پتہ ہے میں کبھی بھی, میں اتنے سالوں سے باہر میں نے مطلب ہوں, کتنے سال ہو گئے, ڈیکیڈز ہو گئے 2, لیکن میں کبھی بھی کھانے کی چیز پاکستان سے لے کے نہیں گئی. ایک تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار خواہ مخواہ کوئی اس پہ نا ایئرپورٹ پہ کوئی آپ کو وہ پکڑ لے کہہ دے کہ یار کیوں آپ لے کر آئے ہیں. وہ کتا بھی لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں پولیس والے نا, جب آپ کے بیگز ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ نا, حالانکہ وہ تو گوشت اور اس طرح کی چیزوں کی نارکوٹکس کے لیے ہوتے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی وہ اس طرح کر کے نا مٹھائی بھی سونگھ لیں اور کہیں کہ بھائی تم مٹھائی کیوں لائی ہو. پہلے ہی اتنا لمبا سفر ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار بس اب مجھے جانے دو گھر, اب میں نے نہیں رکنا. اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا لمبا سفر ہے یار. انگلینڈ تو ہو جاتا ہے, انگلینڈ تک ہو جاتا ہے, یورپ تک ہو جاتا ہے. یورپ سے آگے جو ہے نا, بندے کی جو ہے نا وہ حشر برا ہو جاتا ہے. آپ جب اترتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار میں کیا. اور اگر تو آپ اس میں جا سکتے ہیں بزنس کلاس میں, پھر تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی بن جاتی ہے, پوری سیٹ بن جاتی ہے, آپ سو جائیں, جو دل چاہے آپ کا کریں. لیکن جو چھوٹی والی سیٹیں ہیں نا, یہ جو کوچ کی ہیں, تو بس اس میں پھر آپ کی جو ہے نا, آپ بندہ کہتے ہیں ہائے ایسے پھنسا ہوا ہوتا ہے. اور نہ آپ پیر سیدھے کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی کمر سیدھے کر سکتے ہیں. پیر سیدھے کریں گے تو کیا کہتے ہیں آپ, اتنا تو جگہ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کرسی کو سیدھا کرتے ہو تو پیچھے والے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں. لیکن یہ کہ کیا کر سکتے ہیں, مجبوری کا نام شکریہ. پہلے پھر بھی نارمل ہوتی تھی اس کی بزنس کی تھی, تھوڑا بہت رو دھو کے انسان کر لیتا تھا. اب تو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اتنی مہنگی ہو گئی ہے ایئر ٹکٹس کہ یار مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف بہت زیادہ رچ لوگ جو ہیں وہی ٹریول کر سکتے ہیں بزنس سے. تو لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, جانا تو ہے ہی. ٹھیک ہے, بیٹھ کے گزارا کرنا ہے, کر لیں گے انشاءاللہ. تو بس اس کے علاوہ کچھ بھی خاص نہیں. رمضان کی اس کی آخری وہ ہیں عشرہ ہے, عبادتیں ہو رہی ہیں, اور میری ساری نیسز جو ہیں نا وہ جمع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے. اور سب اپنے اپنے سسرال جائیں گی, لیکن یہ کہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں. تو ان سے جتنا انہوں نے مجھے محبت دی ہے, پیار دیا ہے, میری بہن نے, میرے بہنوئی نے, میرے نیسز نیفیوز نے, تو میں صرف دعاؤں میں جو ہے نا ان دعاؤں میں سب سے پہلے ان کا نام آ رہا ہے. تو تہجد بھی پڑھتی ہوں تو میں ان کے لیے اتنی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کوئی تکلیف نہ ہو ان کو, جنہوں نے مجھے اتنا محبت دی, مجھ پہ میرے ساتھ اتنی صلہ رحمی کی. اللہ ان کو جو ہے نا بہت خوشیاں نصیب کرے, سب بچوں کے ساتھ, سب کے بچوں کے ساتھ, آپ سب لوگوں کے ساتھ.
تو یہ دیکھیں یہ پھر یہ گرمیوں کے کپڑے آ گئے ہیں، یہ میں نے کہا چلیں جلدی سے آپ کو دکھا دوں، یہ کافی خوبصورت تھا، تو یہ لینا تھا کچھ کسی کے لیے، تو یہ ایک لیا، ایک بلیک اینڈ وائٹ میں لیا، وہ بھی بڑا سمارٹ تھا، اچھا تھا، یہ ڈیفرنٹ چیز تھی، یہ مجھے اچھی لگی، اور یہ 6,000 کا سوٹ تھا۔ اچھا پھر شام کو ہم لوگوں نے کہا کہ چلتے ہیں وہاں پہ میز، تو میرا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے، تو ہم میز آ گئے، میز میں ہم لوگوں نے، میں نے کہا چلو جاتے جاتے ایک دفعہ میز ہی چلی جاؤں، اور ابھی تو خیر ہیں دن، لیکن یہ کہ افطاری ہم نے وہاں کی، اور یہاں کا فتوش بھی مجھے بہت پسند ہے، یہاں کی خاص قسم کی یہ روٹی ہوتی ہے نا، یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، میٹھی میٹھی سی بڑی مزے کی ہوتی ہے، بن کی طرح ہوتی ہے، تو بڑا انجوائے کیا، سب سے بڑی یہ کہ گپے شپے لگی، اور خوب ہنسی مذاق ماشاءاللہ سے، اور آج تو ساری بچیاں آ جائیں گی، آج ان کا بھی ریونین ہوگا، سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے، اور اس کے بعد پھر عید سے پہلے سب اپنے اپنے سسرال چلی جائیں گی بچیاں، تو جو یہاں رہ جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عید بہت بورنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو نبھانی پڑتی ہیں باتیں آپ کو، یہ رسم و رواج، اور شادی کے بعد لڑکیاں پھر سسرال میں ہی عید زیادہ تر کرنا پسند کرتی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں شوہر آپ کا ہے وہاں آپ بھی ہیں، تو بس آپ ہوپ فلی کہ آپ کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہو، چھوٹا سا تھا لیکن کامنٹس کیجیے گا، تھینک یو اینڈ بائے۔